सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 14 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। शाम को जमीला मुझे कोठड़ी में ही छोड़कर लंगर की तरफ चली गई। वो डूने में कुछ बिरयानी ले आई थी। कहने लगी, करमदाद, मैं खुद वहाँ बिरयानी खा आई हूँ, ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैंने कहा, मेरी जान, सांप बिरयानी नहीं खाया करते। मुझे ना तो भूख लगती है ना प्यास। उसने बिरयानी वाला डूना ताकचे में रख दिया। मैंने दरगाह के अंदर एक जगह देख ली है, वहीं बैठकर रात को वजीफा वगैरह पढ़ूंगी। तुम कोठड़ी में ही रहना, मैं बत्ती जलती रखूंगी और बाहर से ताला लगा जाऊंगी। जब रात गहरी हो गई तो जमीला मुझे बिस्तर पर सिरहाने के पास बिठाकर बाहर से ताला लगाकर चली गई। कोठड़ी में बड़ी मध्यम रोशनी वाला बल्ब रोशन था। भोपाल शहर का शुमार भारत के बड़े शहरों में होता था। ये क़याम पाकिस्तान से पहले बहुत मशहूर मुस्लिम रियासत थी और इसके फरमारवा ने पाकिस्तान की जद्दोजहद में बड़ा नुमाया किरदार अदा किया था। मैंने अखबारों में पढ़ रखा था, यहाँ के लोग जनूबी भारत के मुकाबले में उर्दू बहुत अच्छी बोलते थे। यहाँ मुसलमान भी कसीर तादाद में आबाद थे। दरगाह शरीफ की तरफ से कवाली की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बाहर रात की खामोशी तारी होती गई। फिर किसी किसी वक्त कोई आवाज़ आ जाती थी। मालूम हुआ कि रात गहरी हो गई है। फिर दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। जमीला ने बाहर ताला इसलिए नहीं लगाया था कि दरगाह की औरत ने उसे कह दिया था कि कोठड़ी को ताला नहीं लगाया जाएगा। रात को अंदर से कुंडी लगाई जा सकती है। मैंने सर उठाकर देखा, जमीला ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो कुछ परेशान लग रही थी। वो बिस्तर पर बैठ गई। उसका सांस फूला हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ जमीला, खैरियत तो है? वो सांस पर काबू पाते हुए बोली, बड़ी अजीब बात हुई है। मैं वजू करके दरगाह के सहन में एक तरफ इबादत करने बैठी तो मुझे जो वजीफ़ा याद था वो भूल गया। मैं बार बार याद करती रही। मुझे वजीफ़े के अरबी अल्फाज याद नहीं आ रहे थे। मैं आंखें बंद करके आउज़ुबिल्लाह पढ़ने लगी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे चारों तरफ आग के शोले भड़क रहे हैं। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी, तौबा अस्तगफार पढ़ी और दोबारा आंखें बंद करके आउज़ुबिल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मेरे इर्द गिर्द वही शोले भड़कने लगे। मैंने घबरा कर फिर आंखें खोल दी। 5-6 बार मेरे साथ ऐसे हुआ। मैं घबरा कर वहां से आ गई। ऐसा क्यों हुआ है करमदाद? लगता है अल्लाह मियाँ हमसे नाराज है। मैं भी इसकी कोई वजाहत नहीं कर सका। यही कहा कि हो सकता है कि तुम पाकीज़ा हालत में ना हो। वो बोली, मैं पाकीज़ा हालत में हूँ और मैंने वज़ू भी किया था। फिर क्या बात है? वो बोली, समझ में नहीं आता। कल रात दोबारा कोशिश करूंगी और गुस्ल करके दरगाह शरीफ पर जाऊंगी। वो बिस्तर पर लेट गई। उसने दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी थी। मैंने इंसानी आवाज में ही जमीला से कहा, अब तुम सो जाओ, कल बात करेंगे। मैं यहीं तुम्हारे पास ही लेट जाता हूँ। जमीला ने कहा, खुदा हाफिज। मैंने भी जवाब में खुदा हाफिज कहा और सांप के रूप में जमीला के साथ लग गया। अचानक मुझे चक्कर आने लगे। मैंने जमीला से कहा, जमीला, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लगता है मैं इंसानी शक्ल में वापस आने लगा हूँ। जमीला उठकर बैठ गई। इस दौरान मुझे अपने जिस्म का बोझ महसूस होने लगा था। फिर जैसे मेरी आंखों के आगे रोशनी सी चमक कर बुझ गई और मैं इंसानी शक्ल में वापस आ चुका था। कोठड़ी में बल्ब रोशन था। उसकी धीमी रोशनी में जमीला मुझे देखने लगी। उसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मेरी जान, तुम कितने कमज़ोर हो गए हो। काश हम पाकिस्तान में ही रहते, ढाका कभी ना आते। या अल्लाह पाक हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। और वो सिसकियां भरते हुए मेरे साथ लग गई। मैंने उसे हौसला दिया और कहा, हिम्मत ना हारो जमीला, खुदा ने हमें सबसे बड़ी विपदा से तो निकाल दिया है, वो इस मुसीबत से भी हमें निकाल देगा। जमीला ने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे। खुदा करे कि अब तुम इंसानी शक्ल में ही रहो। मैंने कहा, कोई पता नहीं मेरी ये हालत कितनी देर तक कायम रहती है। वो बोली, ऐसा ना कहो, मैं तुम्हें दोबारा सांप के रूप में आते नहीं देख सकती। मैंने कहा, मुझ पर बुत परस्तों के तिलिस्म का असर है जमीला। ये जादू टूना अपनी जगह पर मौजूद रहता है। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के करम के सदके इस तिलिस्म से बहुत जल्द आज़ाद हो जाऊंगा। मैंने इंसानी शक्ल में आते ही जमीला से खुलकर बातें करनी शुरू कर दी।
یہ بات ہم دونوں بھول گئے تھے کہ اس کوٹڑی میں صرف عورت ہی رہ سکتی تھی، کوئی مرد نہیں رہ سکتا تھا، اور جمیلہ نے بھی درگاہ کی بوڑھی عورت سے یہی کہا تھا کہ وہ اکیلی دلی سے آئی ہے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی اور عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو، تمہارے ساتھ اندر کون ہے؟ جمیلہ نے انتہائی پریشانی سے میری طرف دیکھا۔ میں بھی گھبرا گیا، میں اپنی مرضی سے سانپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اشاروں سے جمیلہ سے کہا کہ وہ گھبرائے نہیں، میں چارپائی کے نیچے چھپ جاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں بستر سے اتر کر چارپائی کے نیچے گھس گیا۔ چارپائی پر پرانی چادر بچھی ہوئی تھی، اس کا پلو کافی نیچے تک آیا ہوا تھا، اور بلب کی روشنی میں بھی میں کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ جمیلہ نے پوچھا، کون ہے؟ میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں۔ باہر سے عورت نے غصے میں کہا، تم جھوٹ بولتی ہو، تمہارے پاس کوئی مرد ہے، میں نے خود تم دونوں کی آوازیں سنی ہیں، دروازہ کھولو، نہیں تو میں متولی کو بلاتی ہوں۔ جمیلہ نے آہستہ سے کہا، یا خدا، یہ بلا اس وقت کہاں سے آ گئی؟ وہ چارپائی سے اتری اور مجھے سرگوشی میں ہدایت کی کہ میں ذرا سی بھی آواز نہ نکالوں، اور دروازے کی کنڈی اتار دی۔ باہر والی عورت نے زور سے دروازہ کھولا، میں صرف اس عورت کے پاؤں ہی دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آواز سے میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی عورت تھی جو زنانہ کوٹڑیوں کی انچارج تھی۔ میں خدا سے دعائیں مانگنے لگا کہ اس عورت کی مجھ پر نظر نہ پڑے۔ عورت نے سخت لہجے میں پوچھا، وہ مرد کہاں ہے جس سے تم باتیں کر رہی تھی؟ جمیلہ نے کہا، باجی جان، میں کوٹڑی میں اکیلی ہوں، یہاں کوئی مرد نہیں۔ عورت نے کہا، چارپائی کے نیچے چھپا ہوگا۔ یہ سن کر میرا جسم ایک دم گرم ہو گیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے اندر اچانک جوالا مکھی کا منہ کھل گیا ہو۔ خدا جانے یہ اس وقت کی شدید جذباتی کیفیت کا اثر تھا یا کیا بات تھی کہ مجھے چکر آیا اور میں دوسرے لمحے چھوٹے سے سانپ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ سانپ کے روپ میں آتے ہی میں چارپائی کے نیچے دیوار کی طرف اندھیرے میں چلا گیا۔ زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ کا وقفہ ہوا ہوگا۔ عورت نے چادر ہٹا کر جھک کر چارپائی کے نیچے دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت جمیلہ کی ذہنی حالت کیا ہوگی، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ میں چارپائی کے نیچے پوری انسانی شکل میں چھپا ہوا ہوں۔ جب عورت کو چارپائی کے نیچے کوئی مرد نظر نہ آیا تو اس نے معذرت اور شرمندگی کے لہجے میں جمیلہ سے کہا، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی بی بی، مجھے معاف کر دینا، مگر میں نے برابر اندر سے تمہاری کسی مرد کے ساتھ باتیں کرنے کی آواز سنی تھی۔ جمیلہ نے کہا، باجی آپ کو واقعی غلط فہمی ہوئی ہے، اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ یہاں میرے سوا اور کوئی نہیں۔ عورت اپنی خفت مٹاتے ہوئے بولی، بی بی، ہمیں یہاں زائد خواتین کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، خدا نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو ہماری بڑی بدنامی ہو سکتی ہے۔ اچھا میں جاتی ہوں، اندر سے کنڈی لگا لینا۔ عورت چلی گئی۔ جمیلہ نے کنڈی لگا کر بے اختیار کہا، یا اللہ، یہ سب کیسے ہو گیا؟ کرمداد تم کہاں ہو؟ جمیلہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ میں چارپائی کے نیچے سے نکل آیا اور دھیمی آواز میں کہا، جمیلہ بس اللہ نے ہماری عزت رکھ لی، ورنہ ہماری یہاں بڑی بدنامی ہوتی۔ جمیلہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سرگوشی میں کہا، خاموش رہو۔ وہ بند دروازے کے پاس گئی، اس کی درز میں سے باہر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی۔ جب اسے کوئی درز نہ ملی تو دروازے سے کان لگا کر سننے لگی، پھر جلدی سے چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی، مجھے زمین پر سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور آہستہ سے کہا، تم اچانک کیسے سانپ کے روپ میں آ گئے؟ میں نے کہا، مجھے خود معلوم نہیں کہ یہ سب کیسے ہو گیا، بس میرے اندر ایک لاوا سا پھٹ پڑا، میرا جسم گرم ہو کر کپ کپایا، چکر آیا اور میں انسان سے سانپ کے روپ میں آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے ہمیں ذلت سے بچا لیا ہے۔ اس کے بعد جمیلہ چارپائی پر لیٹ گئی، میں اس کے پہلو میں بلکہ سرہانے کے قریب ہی اس کے ساتھ لگ گیا۔ جمیلہ گہری نیند سو گئی۔ رات گزر گئی۔ دوسرے روز جمیلہ ناشتہ کرنے باہر جانے لگی تو اس نے مجھ سے کہا، تم کوٹھڑی کے اندر رہنا، میں باہر سے صرف کنڈی ہی لگا سکتی ہوں، میں کنڈی لگا دوں گی، تم کسی سوراخ وغیرہ سے باہر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ جمیلہ چلی گئی۔ آتی مرتبہ وہ مٹی کے پیالے میں میرے لیے تھوڑا سا دودھ لیتی آئی، کہنے لگی، میں تمہارے لیے دودھ لائی ہوں، میں نے سن رکھا ہے کہ سانپ دودھ بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ مجھے کوئی بھوک پیاس نہیں تھی، کمزوری کا احساس بھی نہیں تھا، پھر بھی میں نے دودھ پی لیا۔ کوٹھڑی کے دروازے کو جمیلہ نے اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا آج رات تم دوبارہ درگاہ پر وظیفہ پڑھنے جاؤ گی؟ وہ بولی، مجھے وظیفہ یاد آ گیا ہے، میں ضرور جاؤں گی، ہو سکتا ہے کہ آج رات کل والی بات نہ ہو۔
मुझे हर हालत में तुम्हें बदबख्त पुजारियों और सपेरों के मंत्रों के असर से निकालना है, और तुम्हें बार बार सांप और सांप से इंसानी शक्ल इख्तियार करने के अमल से निजात दिलानी है। दिन गुजर गया, रात आ गई। जमीला ने कहा, मैंने अच्छी तरह से गुस्ल करके अपने आप को पाक कर लिया है। मुझे यकीन है कि आज रात मैं पूरी तवज्जो और इत्मीनान से इबादत कर सकूंगी। वो मुझे छोड़कर कोठड़ी में चली गई। मुझे सुबह होने तक इसी जगह यानी कोठड़ी में बैठे रहना था, क्योंकि जमीला को इबादत से फारिग होकर दिन निकलने के करीब वापस आना था। मेरा ख्याल है कि जमीला को गए बमुश्किल आधा घंटा गुजरा होगा कि वो कल रात की तरह परेशान हाल वापस आ गई। उसने दरवाजे को कुंडी लगाई और धम से बिस्तर पर गिर पड़ी। मैंने देखा कि उसका जिस्म लरज रहा था, सांस फूला हुआ था। मैंने घबराई आवाज में पूछा, क्या कल रात वाली बात दोबारा हुई? हाँ, जमीला ने खौफजदा और परेशान लहजे में कहा। आज आग के शोले बहुत ज्यादा थे। मैंने दरगाह के सहन में बैठकर आंखें बंद करके वजीफा शुरू किया ही था कि मेरे चारों जानिब शोले भड़क उठे। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन आंखें नहीं खुलती थीं। कल रात मेरी आंखें खुल गई थीं। मेरे मुंह से चीख निकली, उसके बाद मेरी आंखें खुल गईं। वहां बैठी कुछ औरतें मेरी तरफ देखने लगीं। मेरा सांस फूला हुआ था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं वहां से भागकर यहाँ आ गई। करमदाद, हमसे जरूर कोई गुनाह हुआ है। खुदा मेरी इबादत को कबूल नहीं कर रहा। मैं ये 5 रातों का चिल्ला शायद पूरा ना कर सकूं। मैंने कहा, मेरा ख्याल है हम वापस गुंदरनी के पास चलते हैं, उसे सारा माजरा बयान करते हैं। सिर्फ वो ही हमें कोई मशवरा दे सकती है। क्या ख्याल है तुम्हारा? जमीला बोली, हाँ, इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं। कहने लगी कि मुझे 2 रातों से इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि मेरा चिल्ला कशी दरगाह के बुजुर्ग की रूह को कबूल नहीं। मैंने सुना है कि ये बड़े जलाली पीर का मिजार है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि कल रात दरगाह में एक और बैठकर देख लो। अगर कल रात भी ऐसे ही हुआ तो फिर यहाँ से गुंदरनी के पास चले चलेंगे। दरअसल मैं इस खूनी जंगल के करीब नहीं जाना चाहता। जैसे तुम्हारी मर्जी। वो रात भी गुजर गई। दूसरे दिन का सूरज तलू हुआ तो अपने साथ बादलों को भी ले आया। देखते देखते घने बादल छा गए और दोपहर के बाद बारिश शुरू हो गई। हम कोठड़ी में ही रहे। मैं सांप की शक्ल में था और चारपाई की पांति पर बैठा था। हम दोनों आपस में ढाका के ज़माने की बातें कर रहे थे, जब हमारी जिंदगी बड़ी सुकून से गुजर रही थी। जमीला ने कहा, मैं लंगर से कुछ खाने को लाती हूँ, उसके बाद नहा धोकर मैं दरगाह में जा बैठूंगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं अंदर बैठे सख्त बोर हो गया हूँ। जमीला ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने मुझे उठाकर अपनी साड़ी के ब्लाउज के अंदर छुपा लिया और उस जगह चल पड़ी जहाँ शाम को लंगर तकसीम होता था। वहां पर लोगों में बिरयानी तकसीम की जा रही थी। जमीला के पास ताम चीनी की एक थाली थी। वो रोज उसी में लंगर की बिरयानी लाती थी। जमीला लंगर वाली देगों की तरफ बढ़ी तो एक जानिब से अचानक एक दुबला पतला, ऊंचा लंबा, अधेड़ उम्र का आदमी, जिसकी सर, मूछें और भवें वो भी मुंडी हुई थीं, उसके हाथ में लंबा असा था, एक जानिब से निकलकर जमीला के सामने आ गया। किधर जा रही हैं? उसने जलाली अंदाज में जमीला से पूछा। जमीला वहीं रुक गई। वो गौर से उस आदमी को तकने लगी। मैं भी साड़ी के पल्लू के पीछे से उसे देख रहा था। जमीला ने दबी हुई आवाज में कहा, मैं लंगर लेने जा रही हूँ। उस आदमी ने कहा, अब तुम्हारा यहाँ का लंगर खत्म हो चुका। अपनी जान अजीज है तो यहाँ से चली जा। आज रात तू दरगाह शरीफ में चिल्ले के लिए बैठी तो जो आग तुझे बंद आंखों के पीछे नजर आती थी, अब बाहर आ जाएगी और तू जल कर राख हो जाएगी। जमीला ने बड़ी हिम्मत करके कहा, बाबा जी, मैं समझी नहीं, आप किस आग की बात कर रहे हैं? उस आदमी ने असा को जोर से जमीन पर मारा और कहा, तू सब कुछ समझ गई है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तू अब भी नहीं समझी तो सुन, मैं तुम्हें खोल कर बताता हूँ। तेरा नाम जमीला बेगम है। तू अपने खामिन के लिए दरगाह पर चिल्ला कशी करने आई है। मगर याद रख, सब्ज रुमालों वाले बुजुर्ग की रूह तुझसे सख्त नाराज है, क्योंकि तूने बुत परस्तों में जाकर अपने ईमान को खराब किया। तेरे खामिन ने एक बुत परस्त नर्तकी से गैर शरई ब्याह कर लिया था। तुम दोनों मुर्तिद हो चुके हो। मैं समझ गया कि ये कोई करनी वाला फकीर है। जमीला पर भी उसकी बातों का शदीद असर हुआ था, क्योंकि वो उसे ऐसी बातें खोल कर बता रहा था जिनका वहां सिवाय हम दोनों को और किसी को इल्म नहीं था। फिर भी उसने कहा, मुझे मेरी बदनसीबी बुत परस्तों में ले गई थी। मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। उस बुजुर्ग ने कहा,
लेकिन तुम्हारे खाविंद ने अपनी मर्जी से एक बुत परस्त नर्तकी से एक रात का ब्याह किया था। उसका ईमान जाता रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा खाविंद इस वक्त भी तुम्हारे साथ है और मेरी बातें भी सुन रहा है। अगरचा वो इंसान की शक्ल में नहीं, वो सांप की शक्ल में है, और ये खुदा की तरफ से उस पर अजाब नाजिल हुआ है कि वो इंसान से सांप बना दिया गया। उसे लेकर यहाँ से निकल जा, इससे पहले कि तुम दोनों पर इस दरगाह के जलाली बुजुर्ग का अताब नाजिल हो। अब तो मैं खामोश न रह सका। उस बुजुर्ग को सारी बातें अपनी रियाजतों या चिल्ला कशियों की वजह से मालूम हो चुकी थी। मैंने बड़ी आजजी से कहा, मोहतरम बुजुर्ग, हमें माफ़ कर दें। मैंने भी अपनी मर्जी से बुत परस्त नर्तकी से ब्याह नहीं किया। मुझे उसकी मदद दरकार थी। मैं उसकी मदद से अपनी मनकूहा बीवी को शैतान सिफ्त सपेरों और बुत परस्तों के चुंगल से छुड़ाना चाहता था। मैं उस वक्त मजबूर था। बुजुर्ग ने सख्त लहजे में कहा, तुम झूठ बोलते हो। तुम मजबूर नहीं थे, तुम खुद उस बुत परस्त औरत से अय्याशी करना चाहते थे। तुम दोनों से बहुत बड़े गुनाह सरजद हुए हैं। तुम दोनों खुदा के अजाब में मुब्तला हो चुके हो। यहाँ से भाग जाओ। इस दरगाह की फ़िज़ा को आलूदा ना करो। मैंने एक बार फिर आजिज़ी से कहा, मोहतरम बुज़ुर्ग, अगर हमसे वाकई कोई गुनाह हो गया है तो हम दोनों इस पर तौबा करते हैं। तौबा तो अल्लाह मियाँ भी कबूल करता है। हम ऐसा गुनाह फिर कभी नहीं करेंगे। हमें आप भी माफ़ कर दें और इस दरगाह शरीफ के बुज़ुर्ग की रूह से भी हमें माफ़ी दिला दें। उस बुजुर्ग का जलाल किसी हद तक ठंडा हो गया। मैं खामोश हुआ तो जमीला कहने लगी, शाह जी, हमसे बड़ी भूल हुई है, हमें माफ़ कर दें और हमारी मदद करें। आप तो बड़ी करनी वाले बुजुर्ग हैं, आपको हमारे सारे हालात का इल्म है। आप किसी तरह मेरे खामिन को इंसान से सांप और सांप से इंसान बन जाने की मुसीबत से निजात दिला दें। ये आपका हम पर बड़ा करम होगा। बुजुर्ग ने कहा, ये बात अब मेरी ताकत से बाहर है। तुम्हारे खाविन का मामला अब बराह रास्त खुदा के हाथ में है। जिस वक्त खुदा ने तुम्हारे खाविन के गुनाहों की माफ़ी दे दी, तुम्हारे खाविन को अपनी मुसीबतों से निजात मिल जाएगी। जहाँ तक तेरा मामला है, मैं तुझे माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन तुम दरगाह शरीफ में चिल्ला कशी करने हरगिज़ ना बैठना। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। मैं अपने बारे में ये सुनकर मायूस हो गया कि वो बुजुर्ग मेरे हक में कुछ करने से मजबूर था। जमीला ने हाथ बांधकर कहा, शाह जी, फिर हम पर इतनी मेहरबानी कर दीजिए कि हमें यह बता दें कि हम पाकिस्तान खैरियत से पहुंच जाएंगे। मैं अपने खामिन को लेकर अपने वतन पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। वहाँ मैं दिन रात इबादत करके खुदा से अपने खामिन के गुनाह बख्शवाने की कोशिश करूंगी। जमीला जिस जगह पर उस बुजुर्ग से बातें कर रही थी, वो लंगर तकसीम करने वाली कोठड़ी से 100-150 गज के फासले पर थी और वहाँ नीम का घना दरख्त था। आसपास कोई आदमी नहीं था। उस बुजुर्ग ने कहा, तुम अपनी कोठड़ी में चलो, मैं अभी आकर तुमसे बात करता हूँ। जैसा आपका हुक्म। ये कहकर जमीला ने बुजुर्ग को सलाम किया और कोठड़ी की तरफ चल पड़ी। मैंने कहा, जमीला, ये तो कोई बड़ा ज़बरदस्त रूहानी बुजुर्ग है, मगर मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं। अगर मुझसे कोई गुनाह सरजद हुआ है तो मैं तौबा करता हूँ। मुझे यकीन है खुदा मुझे माफ़ कर देगा। जमीला बड़ी वफादार और प्यार करने वाली बीवी थी। कहने लगी, अगर तुमने किसी नर्तकी से अपनी मर्जी से ब्याह भी कर लिया होता तो मैं तुम्हें माफ़ करती। मुझे मालूम है कि तुमने मजबूरी की हालत में ऐसा किया होगा। इस वक्त हम दोनों मजबूर हैं और सख्त मुश्किल में फंसे हैं। सामने दो औरतें और एक मर्द आ रहे थे। मैं चुप हो गया। कोठरी में आकर जमीला ने मुझे अपने ब्लाउज के अंदर से निकाल कर चारपाई पर रख दिया और कहने लगी, मैं हैरान हूं कि उस बुजुर्ग को ये भी मालूम हो गया कि तुम सांप के रूप में इस वक्त मेरे पास मौजूद हो। खुदा करे अब ये बुजुर्ग हमें पाकिस्तान में दाखिल होने का कोई रास्ता बता दे, कोई तरकीब बता दे, ताकि मैं तुम्हें पाकिस्तान ले जाकर तुम्हारा रूहानी इलाज करवाऊं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं दिन रात खुदा के हजूर गिड़गिड़ा कर तुम्हारे हक में दुआएं मांगूंगी तो खुदा मेरी फरियाद ज़रूर सुन लेगा। मैं सोच रहा था कि ये बुज़ुर्ग रूहानी आदमी है, ये हमें पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने की क्या तरकीब बताएगा। जमीला से भी मैंने ये बात कही तो वो बोली, ये बुज़ुर्ग लगता है सब कुछ कर सकता है। हमें कोई ऐसा अमल बता दे जिसको पढ़कर हम दोनों गायब हो जाएं और आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच जाएं। मैंने कहा, तुम ठीक कहती हो। अगर मैं सांप बन सकता हूँ तो हम गायब भी हो सकते हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। साथ ही उस बुजुर्ग की आवाज बुलंद हुई, दरवाजा खोलो, हम आ गए हैं। जमीला ने जल्दी से दरवाजा खोला। बुजुर्ग अंदर आ गए।
اور دروازہ بند کر کے سامنے جو پرانی کرسی پڑی تھی اس پر بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی بولے، میں تمہیں ایک لکھا ہوا پرچہ دیتا ہوں، اس میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے اس شخص کا نام بتایا جس کے نام یہ پرچہ تھا۔ اس کا نام انہوں نے کمانڈو منظر خالد بتایا۔ کہنے لگے، اس مجاہد کا پورا نام منظر خالد ہے، اس کے ساتھی اسے کمانڈو خالد کے نام سے بلاتے ہیں۔ کمانڈو خالد سچا مسلمان اور پاکستان اور اسلام کا شیدائی ہے۔ بھوپال میں اس کی خفیہ تنظیم ہے جو بھارت میں ہندوؤں کے ظلم کی چکی میں پسے ہوئے مسلمانوں کی مدد کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ لوگ کشمیر کے جہاد میں شریک ہونے جاتے ہیں۔ ان کے کئی آدمی جہاد کشمیر میں کافروں کو جہنم رسید کرنے کے بعد شہید ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کمانڈو منظر خالد تم لوگوں کو پاکستان پہنچانے میں مدد کر سکتا ہے۔ تم اس سے جا کر ملو اور کہنا کہ تمہیں اسلام شاہ نے بھیجا ہے، اور یہ میرا پرچہ اسے دے دینا۔ میں نے نیچے کمانڈو منظر خالد کا ایڈریس مصلحت کی وجہ سے نہیں لکھا، کیونکہ یہ پرچہ کسی دوسرے کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے، اور مدھیہ پردیش ہی نہیں بلکہ بھارت کے ہر صوبے کی پولیس کمانڈو منظر خالد کے پیچھے لگی ہے۔ بھارت کی پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس کو پردھان منتری نے حکم دے رکھا ہے کہ کمانڈو منظر خالد اور اس کے ساتھیوں کو نظر آتے ہی گولیوں سے اڑا دیں۔ بھارتی حکومت اسے اپنا دشمن نمبر ایک سمجھتی ہے۔ یہاں سے نکل کر تم بھی کسی سے اس بارے میں بات نہ کرنا۔ کمانڈو خالد میرا خاص مرید ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اس کے خفیہ ٹھکانے تک کیسے پہنچو گے۔ اس کے بعد شاہ جی نے مجھے اور جمیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم دونوں غور سے سنو۔ کرم داد، میں جانتا ہوں تم سانپ کے روپ میں ہو، اور کسی دوسرے شخص سے انسانی آواز میں بات کرو گے تو وہ ڈر کر بھاگ جائے گا۔ اس لیے تمہاری بیوی جمیلہ کمانڈو منظر خالد کے خفیہ ٹھکانے تک جائے گی۔ شاہ نے اب جمیلہ سے مخاطب ہو کر کہا، بی بی، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تم پہلے کبھی بھوپال شہر میں آئی ہو؟ جمیلہ نے کہا، نہیں شاہ جی، میں کبھی نہیں آئی، یہ تو میرے لیے بالکل نیا شہر ہے۔ اس کے بعد شاہ جی نے ایک خاص جگہ کا نام لیا جو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ کمانڈو منظر خالد کے مجاہد ساتھی آج بھی بھارت میں مسلمانوں کے جائز حقوق کی خاطر براہمنوں کی حکومت کے مسلم کش عزائم کو ناکام بنانے کی جد و جہد میں مصروف ہیں، اور ان کے مجاہد کشمیر کے محاذ پر بھی بھارتی مقبوضہ فوج کے خلاف جہاد میں حصہ لینے جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہاں آپ کو ان لوگوں کے خفیہ ٹھکانے کا حدود اربا نہیں بتاؤں گا۔ شاہ جی نے یہ حدود اربا جمیلہ کو اچھی طرح سے سمجھا دیا اور کہا، تم جب وہاں پہنچو گی جہاں میں نے تمہیں بتایا ہے کہ ایک محل کے کھنڈر کی 12 دری ہوگی، تو تم وہاں 12 دری میں جا کر بیٹھ جانا۔ تمہیں وہاں بیٹھے دیکھ کر ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتا تمہارے قریب سے گزرتے ہوئے تم سے پوچھے گا کہ بی بی، نواب گنج محلے کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ اس کے جواب میں تم وہی جملہ بولو گی جو میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ یہ خفیہ کوڈ کا جملہ ہوگا۔ وہ بوڑھا پھر بھی تم پر شک کرے گا اور اپنے شک کو دور کرنے کے لیے تم سے پوچھے گا، کیا تم راجپوتانہ سے آئی ہو؟ اس کے جواب میں تم دوسرا خفیہ جملہ بولو گی جو میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تب وہ بوڑھا شخص سمجھ جائے گا کہ تم اپنا ہی بندہ ہو، پھر تم اسے میرا پرچہ نکال کر پڑھا دینا۔ وہ تمہیں کمانڈو منظر خالد کے پاس لے جائے گا۔ تم ان دونوں خفیہ کوڈ کے جملوں کو اچھی طرح سے یاد کر لو۔ میں نے پوچھا، شاہ جی، کیا میں بھی سانپ کے روپ میں اپنی بیوی کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ شاہ جی بولے، نہیں، تم کمانڈو منظر خالد کے پاس اپنی بیوی کے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ 12 دری کے کھنڈر تک بے شک اپنے بیوی کے ساتھ چلے جانا، وہ تمہیں 12 دری کے کھنڈر میں کہیں چھپا دے گی اور واپسی پر تمہیں وہاں سے لے لے گی۔ جمیلہ نے پوچھا، مجھے وہاں کس وقت جانا چاہیے؟ شاہ جی نے کہا، تم کسی بھی وقت جا سکتی ہو۔ کمانڈو منظر خالد کا کوئی نہ کوئی مجاہد خفیہ ٹھکانے پر ہر وقت موجود رہتا ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ تم کل شام عصر کی نماز کے بعد جاؤ۔ اس وقت کمانڈو منظر خالد بھی وہاں موجود ہوگا۔ اب میں جاتا ہوں، میرا پرچہ سنبھال کر رکھنا اور کسی سے کوئی بات نہ کرنا۔ دونوں خفیہ جملے اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ یہ مت بھولنا کہ یہ جملے ہی تمہیں کمانڈو خالد سے ملوا سکیں گے۔ اگر تمہیں یہ خفیہ جملے یاد نہ رہے اور تم نے وہاں الٹ پلٹ کچھ بول دیا تو پھر بوڑھا وہاں سے آگے چل دے گا، لیکن کمانڈو خالد کے ساتھیوں کو فوراً اطلاع مل جائے گی کہ کوئی ہندو عورت جاسوسی کرنے 12 دری میں آ بیٹھی ہے۔ پھر تمہاری جان خطرے میں ہوگی۔ خدا حافظ۔ شاہ جی کوٹھڑی سے نکل گئے۔ جمیلہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے پورا یقین ہے کہ اب ہم پاکستان پہنچ جائیں گے۔
کمانڈو منظر خالد کشمیر کے محاذ پر بھی جاتا ہے اور حریت پسند کشمیریوں سے اس کی گہری وابستگی ہے۔ وہ ہمیں وہاں سے آزاد کشمیر میں پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ میں نے کہا، اب مجھے بھی امید کی کرن نظر آنے لگی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں گندرنی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمیلہ نے ناراضگی کے لہجے میں کہا، اس کو بھول جاؤ۔ ان بت پرستوں کی وجہ سے پہلے ہی ہم پر خدا کا بہت عذاب نازل ہو چکا ہے۔ اب ان لوگوں میں سے کسی کا نام بھی نہ لینا۔ میں نے کہا، خدا کے لیے مجھ پر شک نہ کرو، میں تو خود ان بت پرستوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ مجھے وہ پرچہ دکھاؤ جو شاہ جی نے کمانڈو منظر خالد کے نام لکھا ہے۔ جمیلہ نے پرچہ میرے سامنے کر دیا۔ میں نے وہ پرچہ پڑھا۔ اس پرچے میں شاہ جی نے مختصر کر کے میری اور جمیلہ کی ساری مصیبت بیان کر دی تھی۔ انہوں نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ ہندو سپیروں نے کسی خاص منتر کے ذریعے جمیلہ کے خاوند کو سانپ بنا دیا ہے۔ اس مصیبت کا علاج یہاں ہمارے پاس نہیں، یہ پاکستان جا کر اس کا روحانی علاج کروانا چاہتی ہے۔ تم انہیں پاکستان پہنچانے میں ان کی مدد کرو۔ نیچے شاہ جی نے اپنی ایک خاص مہر بھی لگا دی تھی، جو ان کی کوئی خفیہ نشانی ہوگی۔ میں نے جمیلہ سے کہا، اس پرچے کو پڑھ کر کمانڈو خالد تم سے میرے بارے میں ضرور پوچھے گا کہ تمہارا خاوند کہاں ہے۔ بہتر ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ ہی لیتی چلو۔ وہ بولی، نہیں، شاہ جی نے منع کیا ہے۔ میں تمہیں باراندری کے کھنڈر میں چھپا دوں گی۔ ہاں، اگر کمانڈو منظر خالد نے کہا تو میں تمہیں باراندری سے لے آؤں گی۔ رات گزر گئی، دوسرا دن بھی گزر گیا۔ جب ذرا شام ہونے لگی اور دن کی روشنی ذرا کم ہوئی تو جمیلہ نے کہا، میرا خیال ہے اب ہمیں چل پڑنا چاہیے۔ چنانچہ ہم درگاہ شریف سے نکل کر ایک تانگے میں سوار ہوئے اور بھوپال شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جمیلہ نے ایک خاص جگہ کا کوچوان کو بتایا تھا، جہاں سے بقول شاہ جی کے باراندری کا کھنڈر 2 کوس کے فاصلے پر ایک جنگل کے شروع میں تھا۔ کوچوان نے ہمیں خاص اس جگہ پر اتار دیا جس کا میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا۔ وہاں سے جمیلہ اس جانب چلنے لگی جہاں سے جنگل کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ ایک جگہ پہنچے تو سامنے ایک باراندری کا ٹوٹا پھوٹا کھنڈر تھا۔ کھنڈر کا ذکر میں نے اس لیے کر دیا کہ بھوپال میں اس قسم کی بہت سی باراندریوں کے کھنڈر موجود ہیں۔ باراندری میں پہنچ کر جمیلہ نے کہا، میں تمہیں یہاں چھوڑ دیتی ہوں، تم باراندری کے قریب کسی جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ جب میں واپس آؤں گی تو تمہیں میرے جسم کی خوشبو آ جائے گی، تم خود ہی میرے پاس آ جانا۔ میں باراندری کے قریب ہی ایک طرف خشک سرکنڈوں میں بیٹھ گیا۔ باراندری میں جا کے جمیلہ بھی بیٹھ گئی تھی۔ اتنے میں ایک جانب سے ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا اور باراندری کے پاس رک گیا۔ اس نے جمیلہ سے پوچھا، بی بی، نواب گنج کے محلے کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ جمیلہ نے آگے وہی خفیہ جملہ بول دیا جو شاہ جی نے اسے بتایا تھا۔ بوڑھے نے دوسرا سوال کیا، کیا تم راجپوتانہ سے آئی ہو؟ اس کے جواب میں جمیلہ نے دوسرا خفیہ جملہ دہرا دیا۔ تب بوڑھے نے جمیلہ سے کہا، تم اپنے ساتھ کچھ لائی ہو؟ جمیلہ نے شاہ جی کا خط نکال کر اسے دے دیا۔ بوڑھے نے خط کو غور سے 2-3 بار پڑھا، نیچے لگی ہوئی مہر کو بار بار غور سے دیکھا اور جمیلہ سے کہا، میرے ساتھ آ جاؤ۔ جمیلہ کو لے کر بوڑھا باراندری سے کچھ فاصلے پر دکھائی دیے جنگل کے درختوں کی طرف لے گیا۔ پہلا مرحلہ تو خیر و عافیت کے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ میں سرکنڈوں میں ہی چھپ کر بیٹھا رہا۔ جمیلہ بوڑھے کے ساتھ جنگل کے درختوں میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے جسم کی خوشبو بھی آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی۔ اسے گئے کافی دیر گزر گئی، شام کی سرخی رات کے ابتدائی اندھیروں میں بدل گئی۔ میں پریشان ہونے لگا کہ خدا خیر کرے۔ اتنے میں مجھے اندھیرے میں جمیلہ درختوں کی طرف سے اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ باراندری کے پاس آئی، میں سرکنڈوں سے نکل کر اس کے قریب آ گیا اور کہا، خیریت تو تھی نا، اتنی دیر لگا دی؟ اس نے مجھے گھاس پر جھک کر دیکھا اور ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا لیا، کہنے لگی، کمانڈو منظر خالد سے میری ساری بات ہو گئی ہے۔ وہ بڑا سچا مجاہد مسلمان ہے۔ اس نے میری ساری مصیبت بڑی توجہ سے سنی۔ اب اس نے تمہیں بلایا ہے۔ میں نے پوچھا، جب تم کمانڈو منظر خالد کو اپنی بپتا سنا رہی تھی تو اس کے پاس اور کون کون تھا؟ جمیلہ نے مجھے اپنی کلائی کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا، اس وقت کمانڈو خالد میرے پاس اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ اس نے شاہ جی کا پرچہ پڑھنے کے بعد جو 2-1 مجاہد وہاں بیٹھے تھے انہیں وہاں سے باہر بھجوا دیا تھا۔ جمیلہ جنگل کی طرف جا رہی تھی، کہنے لگی، شاید کمانڈو خالد بھی نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے مجاہد کو تمہارے انسان سے سانپ بن جانے کا راز معلوم ہو، اس لیے اس نے وہاں سے دوسرے لوگوں کو اٹھوا دیا تھا۔ اب وہ تمہیں اپنے حجرے میں اکیلا ہی ملے گا۔ کیا وہ کسی حجرے میں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جمیلہ نے کہا،
अजीबो गरीब जगह है, चल कर खुद देख लेना। रात की तारीकी में वो मुझे लेकर टिब्बे की जानिब जो दरख्त और झाड़ियां थीं चल पड़ी। वो अंधेरे में रास्ता गौर से देख कर चल रही थी, जबकि सांप होने के नाते मुझे अंधेरे में भी हर शय साफ नजर आ रही थी। झाड़ियों और कीकर के दरख्तों के दरमियान एक जगह गहराई थी, जैसे किसी ने गड्ढा खोद रखा हो। जमीला उस गड्ढे में उतर गई। एक जगह से उसने झाड़ियों को एक तरफ हटाया और अंदर दाखिल हो गई। ये किसी पुरानी बावली के खंडर की पथरीली सीढ़ियां थीं, जो जंगली घास में छुपी हुई थीं। 10-12 सीढ़ियां उतरने के बाद एक खुश्क तालाब था, जिसके किनारों की रविशों के पत्थर उखड़ चुके थे। मैंने जमीला से कहा, ये तो मुगलिया ज़माने की कोई बावली है, जहां महल सरा की खवातीन गुस्ल करती होंगी। वो बोली, शायद ऐसा ही हो। अचानक एक आदमी, जिसने मुंह और सर पर कपड़ा लपेट रखा था और सिर्फ उसकी चमकीली आंखें ही नजर आती थीं, स्टेन गन लिए हमारे सामने आ गया। उसने जमीला को देखा तो एक तरफ हो गया। जमीला उससे पहले वहां से गुजर चुकी थी और उसे मालूम था कि ये औरत कमांडो खालिद से मिलने आई हुई है। तालाब की एक जानिब दीवार में कोठड़ियां सी बनी थीं, जिनमें से एक कोठड़ी के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। जमीला ने कहा, यह कमांडो मंजर खालिद का हुजरा है। हम कोठड़ी में दाखिल हुए। मैंने देखा कि कोठड़ी ज्यादा कुशादा नहीं थी। अंदर फर्श पर दरी बिछी थी, लालटेन रोशन थी। एक सुर्खो सफेद रंगत वाला खुश शक्ल नौजवान स्टेन गन गोद में रखे बैठा था। जमीला उसके सामने बैठ गई। उस नौजवान का जिस्म बॉडी बिल्डरों जैसा मजबूत और कसरती था। उसने जमीला की तरफ देख कर कहा, कहाँ है तुम्हारा खामिन? मैं जमीला की कलाई से लिपटा हुआ था। उसने कलाई उसके सामने कर दी और कहा, यह है मेरा खामिंद करमदाद। ये खुश शक्ल नौजवान कमांडो मंजर खालिद था। वो बड़े ताज्जुब से मेरी तरफ देख रहा था। कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आता कि ये सांप असल में कोई आदमी है। जमीला ने कहा, आप इससे बात करें, ये इंसानी आवाज में आपको जवाब देगा, फिर शायद आपको यकीन आ जाए। क्या वाकई तुम इंसान हो? मैंने इंसानी आवाज में कहा, हाँ कमांडो, मैं इंसान हूँ, मेरा नाम करमदाद है। जमीला मेरी बीवी है। हम ढाका फाल के बाद ऐसे हालात का शिकार हो गए कि जिनकी वजह से हम पर यह मुसीबत आन पड़ी। जमीला ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। कमांडो मंजर खालिद का चेहरा बता रहा था कि उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि एक सांप इंसान की आवाज में बातें कर सकता है। उसने जमीला से मुखातिब होकर कहा, यह बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, मगर यह कुफर है, जादू है। तुम लोग किन काफिर बुत परस्तों, सपेरों और पुजारियों में जा फंसे थे? जमीला ने कहा, मैं खुद हैरान हूं कि हमारे साथ ये भी गुजरनी थी। हम तो ढाका में बड़े सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। कमांडर, हमसे ज़रूर कोई गुनाह सरजद हुआ है जिसकी खुदा ने हमें ये सज़ा दी है। खुदावंद करीम हमारे गुनाह माफ़ करे। कमांडो मंजर खालिद को मैंने कमांडर कहकर इसलिए मुखातिब किया था कि वो इस छोटी सी ज़ेर ज़मीन जमात का सरबराह था, जो भारत में ब्राह्मणों की हकूमत के जुल्म सितम में पिसे हुए मुसलमानों के हकूक़ के लिए सरफरोशी के जज्बे से काम कर रहे थे, और जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय फौजियों के खिलाफ जहाद कर रहे थे। कमांडो मंजर खालिद ने हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाकर कहा, इंसान अगर गुनाहों से तौबा कर ले और तौबा करने के बाद फिर गुनाह ना करे तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुम पर काफिर बुत परस्तों के जिस खबीस जादू का असर हो गया है और जिसके असर से तुम इंसान से सांप की शक्ल इख्तियार कर गए हो, उससे निजात कैसे मिलेगी? मैंने कहा, मेरी बीवी जमीला ने आपको बता दिया होगा कि मुझ पर नाग देवता के पुजारी सपेरों ने जो मंत्र फूंके हैं, उनका असर जिस वक्त ज़रा कम होता है तो मैं इंसानी शक्ल में वापस आ जाता हूँ, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए वक्फा आता है और पता भी नहीं होता कि यह वक्फा किस वक्त अचानक आ जाए। कमांडो मंजर खालिद कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इससे हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाए। मैंने कहा, सब्ज़ रुमालों वाली दरगाह शरीफ के बुजुर्ग ने तो मुझे यही कहा था कि ये मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिली है, और जब खुदा मेरे गुनाह माफ़ कर देगा तो अपने आप मुझे इससे निजात मिल जाएगी। इसके सिवा मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं। कमांडो मंजर खालिद बड़े गौर से मेरी तरफ देख रहा था। कहने लगा, यकीन नहीं आता कि एक सांप मेरे सामने बैठा मुझसे इंसान की आवाज़ में बातें कर रहा है। मैंने कहा, अब तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा कमांडर। उसने कहा, अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी बीवी ने भी बताया है और जिन बुजुर्ग का तुम पर्चा लेकर आए हो, उन्होंने भी तुम्हारे बारे में यही लिखा है।
کہ تم اپنی بیوی کو لے کر پاکستان جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا فی الحال میں نے یہی سوچا ہے۔ کمانڈو خالد نے بھویں سکیڑ کر پوچھا فی الحال سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تمہارے ذہن میں کچھ اور پروگرام بھی ہے؟ میں نے کہا کمانڈر، بھارت کے ہندو گنڈوں اور مکتی باہنی والوں اور مندروں کے پجاریوں، خاص طور پر آلوپ نگر کے شیطان پجاری مہادیو اور اس کے دشت سپیروں نے مجھ پر اور میری بیوی جمیلہ پر بڑے ظلم کیے ہیں۔ ان لوگوں نے میری عزت خاک میں روندی ہے۔ میں ان سب سے ایک ایک کر کے انتقام لینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جمیلہ کو یہاں سے پاکستان ضرور پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ جمیلہ نے میری زبان سے اس قسم کی باتیں پہلے نہیں سنی تھیں۔ وہ بول پڑی، میں تمہیں انڈیا میں دشمنوں کے پاس اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ پاکستان جائیں گے تو اکٹھے جائیں گے، ورنہ میں بھی تمہارے ساتھ انڈیا میں رہوں گی اور اپنی عزت خراب کرنے والوں سے بدلہ لوں گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمانڈو منظر خالد کہنے لگا، مجھے تمہارا جذبہ پسند آیا۔ تمہیں اپنے دشمنوں سے ضرور بدلہ لینا چاہیے، بلکہ اس کام میں میں بھی تمہارے ساتھ شریک رہوں گا، لیکن وہ جمیلہ سے مخاطب ہوا، لیکن میری بہن، تم اگر پاکستان چلی جاؤ تو زیادہ اچھا ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں ان بدماشوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم لوگ ہی ان شیطانوں کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ مگر جمیلہ نہ مانی، کہنے لگی، میں کرمداد کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ پاکستان میں مجھے ہر لمحہ اس کی فکر لگی رہے گی۔ کمانڈو منظر خالد کہنے لگا، ٹھیک ہے، ابھی ان باتوں کو ملتوی کرتے ہیں، بعد میں سوچ کر اور آپس کے مشورے سے کوئی فیصلہ کریں گے۔ پھر کمانڈو خالد نے مجھ سے پوچھا، تم لوگوں کے یہاں رہنے کا کوئی بندوبست ہے یا نہیں؟ جمیلہ نے کہا، ہم سبز رومالوں والی درگاہ کی ایک کوٹھڑی میں رہ رہے ہیں، وہیں سے ہم سیدھا آپ کے پاس آئے ہیں۔ کمانڈو خالد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، تمہیں وہاں نہیں رہنا چاہیے، تمہاری رہائش کا کوئی اور انتظام کرتے ہیں۔ ابھی تم لوگ میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے، اس کے بعد باتیں کریں گے۔ کمانڈو منظر خالد نے جمیلہ سے کہا، کرمداد کو ساڑی میں چھپا لو، میں اپنے ایک مجاہد کو بلانے لگا ہوں۔ جمیلہ نے کمانڈو خالد کے سامنے مجھے اپنے بلاؤز میں چھپانے کے بجائے اپنی کلائی ساڑی کے پلو کے اندر کر لی۔ میں اس کی کلائی سے لپٹا ہوا تھا۔ کمانڈو خالد نے اپنے ایک مجاہد کو بلا کر کہا کہ کھانا لے آئے۔ تھوڑی دیر میں وہاں کھانا آ گیا، سادہ کھانا تھا۔ جمیلہ اور کمانڈو خالد نے مل کر کھایا۔ میرے لیے جمیلہ کے کہنے پر اس نے پیالے میں دودھ منگوا لیا تھا۔ اس وقت وہاں تیسرا کوئی مجاہد نہیں تھا۔ جمیلہ نے پیالہ میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے کہا، میری قسمت میں اب کبھی کبھی دودھ پینا ہی رہ گیا ہے۔ کمانڈو خالد بولا، اللہ نے چاہا تو بہت جلد تمہیں اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ کھانے کے بعد اس نے جمیلہ سے کہا، جمیلہ بہن، میں اپنے ایک آدمی کے ساتھ تمہیں شہر بھیجتا ہوں۔ تم میری ایک عزیزہ کے ہاں رہنا، وہ میری بہن بھی ہے اور ہماری زیر زمین ورکر بھی۔ مگر ہماری خفیہ تنظیم کے بارے میں تم اس سے کوئی بات نہ کرنا، وہ بھی تم سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ وہاں تمہیں اپنے گھر والا ماحول ملے گا، لیکن یہ سانپ تم وہاں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکو گی۔ میں نے جمیلہ سے کہا، کمانڈر ٹھیک کہتے ہیں، تم مجھے یہیں چھوڑ جاؤ۔ جمیلہ نے کہا، تم کہاں رہو گے؟ باہر تو نہیں نکل جاؤ گے؟ مجھے تمہاری فکر رہے گی۔ میں نے کہا، یہاں میں کسی بھی کونے خدرے میں چھپ کر رات گزار لوں گا۔ مجھے کون سے بیڈ روم یا کسی بستر کی ضرورت ہے؟ کمانڈر منظر خالد بولا، کرمداد ٹھیک کہتا ہے بھابھی، آپ اس کی فکر نہ کریں، یہ ہمارے پاس بالکل محفوظ ہوگا اور ہم اسے باہر بھی نہیں جانے دیں گے۔ جمیلہ مطمئن ہو گئی۔ کمانڈو منظر خالد نے اپنے ایک خاص آدمی کو آواز دی اور ساتھ ہی مجھے کہا، کرمداد تم وہاں تکیے کے نیچے چھپ جاؤ۔ میں جلدی سے دری پر پڑے ہوئے تکیوں میں سے ایک تکیے کے نیچے چھپ گیا۔ جب کمانڈر خالد کا خاص آدمی اندر آیا تو اس نے اس سے کہا، گل خان، یہ ہماری بہن ہے، اسے لالا رخ کے مکان پر لے جاؤ اور اسے کہو کہ ہماری بہن اس کے پاس رہے گی۔ مجاہد گل خان نے کمر کے گرد میگزین بیلٹ باندھی ہوئی تھی اور کاندھے سے اسٹین گن لٹک رہی تھی۔ اس نے بڑے ادب سے کہا، اوکے سر۔ کمانڈو خالد نے جمیلہ سے کہا، جمیلہ بہن، تم گل خان کے ساتھ جاؤ، میں کل کسی وقت تمہیں بلا لوں گا۔ تب تک ہم کسی نتیجے پر بھی پہنچ جائیں گے کہ آپ لوگوں کو کب اور کہاں سے مقبوضہ کشمیر کا بارڈر کراس کروا کر پاکستان پہنچانا ہے۔ شکریہ خالد بھائی جان۔ جب جمیلہ مجاہد گل خان کے ساتھ کوٹھڑی سے چلی گئی تو کمانڈو منظر خالد نے مجھے آہستہ سے کہا، کرمداد باہر نکل آؤ۔ میں تکیے کے نیچے سے کمانڈو خالد کے قریب ہی کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔
मुझे हैरानी हो रही थी कि इतनी देर गुजर गई थी और मैं सांप से इंसानी शक्ल में तब्दील नहीं हुआ था। खुदा जाने मेरी किस्मत में इंसानी शक्ल में वापस आना लिखा भी था या नहीं। कमांडो खालिद कहने लगा, करमदाद, तुमने अपने दुश्मनों से जो अपनी बेइज्जती और जमीला की बेहुरमती का बदला लेने की बात की थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। गैरत का तकाजा भी यही है कि जिन काफिरों ने एक पाकबाज मुसलमान औरत की बेहुरमती की है, उनको बर्बाद कर दिया जाए। मैंने कहा, लेकिन कमांडर, ये एक लंबा एक्शन है, इसमें काफी वक्त लग जाएगा, पूरी मंसूबा बंदी और प्लानिंग करनी पड़ेगी। कुछ काफिर कलकत्ते में हैं जो मुक्ति बाहनी वाले हैं और जिन्होंने मेरी बीवी को अगवा करके आगे बेच दिया था। कुछ संथावली के मंदिर में हैं। मुझे उन सब को एक एक करके हलाक करना है। इस तवील एक्शन में जमीला का मेरे साथ रहना किसी तरह भी मुनासिब नहीं। वो बोला, लेकिन वो तुम्हारे बगैर पाकिस्तान जाने पर तैयार नहीं होगी। मैंने कहा, फिर इस मसले का एक ही हल है कि मैं उसे यहाँ भोपाल में ही आपकी रिश्तेदार खातून लाला रुख के यहाँ छोड़ दूँ और खुद सबसे पहले मुक्ति बाहनी वालों को ठिकाने लगाने के लिए कलकत्ते की तरफ रवाना हो जाऊं। कमांडो खालिद किसी सोच में था, कहने लगा, इंतकाम लेने की इस मुहिम में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारी खुफिया तंजीम का मकसद ही यही है कि भारत के मुसलमानों के साथ होने वाली ज्यादतियों का सद्देबाब किया जाए और जो काफिर लोग यहाँ के मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाते हैं, उनको उनके जायज़ हकूक से महरूम रखते हैं, उनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो दोबारा किसी भारतीय मुसलमान पर हाथ ना उठा सकें। मैंने कहा, मुझे खुशी है कि आप भी इस मुहिम में मेरे साथ होंगे, लेकिन क्या आपके पास इतना वक्त होगा? कमांडो खालिद ने अपनी स्टेन गन पर हाथ रखते हुए कहा, खुदा की कसम, इस्लाम की हुर्मत और मुसलमानों की इज्जतें बचाने के लिए अगर मुझे मर कर भी वापस आना पड़े तो मैं वापस आऊंगा। मगर क्या जमीला भाभी तुम्हारे बगैर भोपाल वाले घर में रह लेगी? मैंने पूरे यकीन के साथ कहा, मैं उसे राजी कर लूंगा। फिर ठीक है, कमांडो खालिद बोला, तुम मुझे बताओ कि कलकत्ते में कितने मुक्ति बाहनी वाले काफिर हैं जिन्होंने तुम्हारी बीवी को ढाका से अगवा करके आगे फरोख्त किया था। वो कलकत्ते में कहाँ कहाँ रहते हैं? मैंने कमांडो खालिद को मुख्तसर अल्फाज में तीनों मुक्ति बाहनी वाले काफिरों के बारे में बताया कि वो कलकत्ते में कहाँ कहाँ रहते हैं और उनके नाम क्या हैं। मैंने कहा, मैं सिर्फ उन दो मुक्ति बाहनी वाले काफिरों से मिल चुका हूँ जिन्होंने मेरी बीवी को अगवा करके कलकत्ते में बेच डाला था। तीसरे आदमी का नाम मुझे मालूम है, ना ही मैंने उसे देखा है। क्या वहां पहुंचकर हमें उस तीसरे काफिर का ठिकाना मालूम हो सकेगा? मैंने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद मैंने कमांडो मंजिर खालिद को कलकत्ते वाले हाजी साहब के बारे में बताया कि हम उनके यहाँ जाकर ठहरेंगे और मुक्ति बाहनी वालों के मुतल्लिक उनसे भी थोड़ी बहुत मालूमात हासिल हो सकेंगी। इस पर कमांडो खालिद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम वहाँ एक और जगह पर ठहरेंगे, तुम्हारे किसी वाकिफकार के यहाँ नहीं ठहरेंगे। हमारी जेर ज़मीन खुफिया तंजीम के हमदर्द कलकत्ते में बहुत हैं, तुम इसकी फिक्र ना करो। मैंने कहा, अब मैं जल्दी से इंसानी शक्ल में आ जाऊं तो अच्छा है। इस पर कमांडो मंजिर खालिद ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा तो ख्याल है कि सांप की शक्ल में रहकर तुम अपने दुश्मनों तक ज्यादा आसानी से पहुंच सकोगे। मैं कमांडो खालिद का मुंह तकने लगा। उसने बड़े सही और मुनासिब बात कही थी। मेरे दुश्मनों ने भी मुझे सांप बनकर डसा था, मैं भी उन्हें सांप की तरह डसने की पोजीशन में था। मैंने कहा, कमांडर, आपने कमांडो मंजिर खालिद ने मुझे वहीं रोक दिया और बोला, सबसे पहली बात तो यह है कि तुम मुझे आप नहीं, तुम कहकर मुखातिब करोगे। जिस तरह मैं तुम्हें बुलाता हूँ, इसी तरह तुम मुझे बुलाओगे। अब बात करो, क्या कहते हो? मैंने अपने खदशे का इजहार करते हुए कहा, लेकिन एक चीज का खतरा मेरे सर पर मंडलाता रहेगा। मैं किसी भी वक्त इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकता हूँ, ये मेरे इख्तियार में नहीं। और अगर एन कमांडो एक्शन के दौरान में मैं इंसानी रूप में आ गया तो मामला खराब हो जाएगा। वो कहने लगा, ऐसा नहीं भी हो सकता। बहरहाल हम जो कदम उठाएंगे सोच समझ कर उठाएंगे, लेकिन एक बात तय है कि हम मुसलमानों की बहू बीवियां बेटियां और हमारी माओ बहनों की इज्जतों से खेलने वालों को माफ नहीं करेंगे। मैं भोपाल के उस मुसलमान मुजाहिद कमांडो मंजर खालिद के इस्लामी जज्बे से बहुत मुतासिर था। मैंने कहा, कमांडर, जैसे कि तुम जानते हो कि मैं पाक आर्मी का साबिक कमांडो हूँ और जैसा कि तुमने मुझे बताया है कि तुम भी कमांडो तरबियत हासिल कर चुके हो, लिहाजा तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक कमांडो को अपनी मुहिम पर जाते हुए असले की ज़रूरत होती है। अगरचा यहाँ हमारा मुकाबला
ابھی کسی بھارتی فوجی یونٹ سے تو نہیں، پھر بھی ہمیں تھوڑے بہت ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی۔ کمانڈو خالد نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، ہمیں جس قسم کے ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی ہمیں مل جائیں گے۔ یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے تم مسلمانوں کے کن دشمنوں کا سر کچلنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میری عزت، میری غیرت کو جہاں جہاں خاک میں روندا گیا، میں وہاں وہاں جا کر اپنے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف میری بیوی کو اغوا کر کے کلکتے کے بازاروں میں فروخت کیا، بلکہ نہ جانے جمیلہ جیسی اور کتنی مسلمان عورتیں ہیں جن کو مفتی باہنی کے کافروں نے مشرقی پاکستان کے شہروں سے اغوا کر کے بھارت میں لا کر بے آبرو کیا اور پھر انہیں فروخت کر دیا۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، کرمداد غم نہ کرو، آؤ ہم عہد کریں کہ بھارت کے جن کافروں نے ہماری ماؤں بہنوں کو بے عزت کیا ہے، جب تک ان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ نہ لیں اور اغوا کی گئی عورتوں کو ان کی قید سے رہائی نہ دلائیں، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں اس وقت سانپ کے روپ میں تھا، اگر انسان کی شکل میں ہوتا تو میں اٹھ کر مجاہد کمانڈو منظر خالد کو سینے سے لگا کر اس کی پیشانی چوم لیتا۔ بھوپال کے اس خوش شکل نوجوان مسلمان میں محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کے مجاہدوں کا سا جذبہ معجزن تھا۔ میں نے کہا، کمانڈر خالد، میں عہد کرتا ہوں کہ اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنا اور مشرقی پاکستان سے اغوا کی گئی مسلمان عورتوں کو کافروں کے پنجوں سے رہائی دلانا اور انہیں اغوا کرنے والوں کا سر کچلنا اب میرا مشن ہے۔ کمانڈو منظر خالد بے اختیار ہو کر سبحان اللہ کہنے لگا۔ کرمداد، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہمیں سب سے پہلے کس طرف جانا چاہیے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کمانڈر، یہ بتاؤ، اس مہم میں تمہارے ساتھ اور کون کون ہوگا؟ اس نے بتایا کہ اس وقت ہماری خفیہ جماعت میں 50 مجاہد ہیں جو مدھیہ پردیش کے علاقوں کے مسلمانوں کے جائز حقوق کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم ان میں سے 4-5 کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا، ہمارے آپریشن کمانڈو آپریشن ہوں گے، ہم دشمن کے ساتھ کھل کر جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، اس لیے میرے خیال میں ہمارے ساتھیوں کے طور پر 5 آدمی کافی ہیں، لیکن یہ پانچوں ایسے مجاہد ہونے چاہیے جو ہر قسم کا ہتھیار چلا سکتے ہوں اور دشمن کو ہلاک کرنا جانتے ہوں۔ کمانڈو خالد نے کہا، ہمارے ہر مجاہد کے سینے میں ایسا ہی جذبہ موجزن ہے۔ میں نے کہا کہ زیادہ تر عورتوں کو کلکتے میں فروخت کیا گیا ہے، وہاں ہری رام نام کے آدمی کا ایک کوہبہ خانہ ہے، اس کوہبہ خانے میں اس وقت بھی مشرقی پاکستان کی 3-4 مظلوم عورتیں بے بسی کی زندگی بسر کر رہی ہیں، وہاں سے ہمیں دوسری جگہوں کا سراغ بھی مل جائے گا، اس لیے سب سے پہلے ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ لیکن کلکتے کی طرف جانے سے پہلے میں سنتھاولی کے شیطان پجاری گرو دیو گری اور خونی جنگل کے مہادیو کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ان سانپوں کا سر کچلنا چاہتا ہوں۔ کمانڈو خالد بولا، ٹھیک ہے، ہمارا پہلا کمانڈو آپریشن سنتھاولی کے جنگل میں ہوگا۔ میں کمانڈو خالد کو بتا چکا تھا کہ دلی کے مافیا لیڈر شری راج نے میری بیوی کو کلکتے سے خرید کر اپنے گرو دیو گری کو تحفے کے طور پر دیا تھا۔ کمانڈو خالد نے کہا کہ ہم کلکتے کے کمانڈو آپریشن پر جاتے ہوئے راستے میں اس بین الاقوامی غنڈے شری راج کو بھی ٹھکانے لگاتے جائیں گے۔ میں نے کہا، اس مہم کے لیے ہمیں کافی وسائل کی ضرورت ہوگی، ہم 2 آدمی نہیں ہوں گے، 7 آدمی ہوں گے، ہمیں بھارتی انٹیلیجنس کی نظروں سے بھی چھپنا ہوگا۔ جیسا کہ تم بیان کر چکے ہو کہ تمہاری خفیہ تنظیم سے بھارتی حکومت پوری طرح باخبر ہے اور انٹیلیجنس والے تم لوگوں کی تلاش میں ہیں، ہمیں بھارتی انٹیلیجنس سے بچنے کے لیے بھی پورے انتظامات کرنے ہوں گے۔ ہم 2 آدمیوں کے لیے تو یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، لیکن ہم 7 آدمی ہوں گے۔ کمانڈو خالد نے مسکرا کر کہا، ہم 7 نہیں 6 آدمی ہوں گے، تم تو سانپ کی شکل میں میری جیب میں رہو گے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ میں تو سانپ ہوں۔ میں نے کہا، تم نے ٹھیک یاد دلایا کمانڈر، ہم 6 آدمی ہی ہوں گے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ میں کسی بھی وقت انسانی شکل اختیار کر سکتا ہوں اور 7 کی نفری پوری کر دوں گا۔ میں نے پوچھا، کمانڈر، تم میرے سانپ کے روپ کو اپنے مجاہدوں سے کب تک چھپا سکو گے؟ مہم تو کافی طویل ہوگی، کیا یہ بہتر نہیں کہ تم انہیں میرے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ کر دو؟ کمانڈو خالد چپ ہو گیا، پھر بولا، میرا خیال ہے تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے اپنے ساتھیوں کو اس سلسلے میں اعتماد میں لینا ہوگا، ورنہ تو وہ ہمیں باتیں کرتا دیکھ کر بہت حیران ہوں گے۔ دوسری بات یہ، میں نے کہا کہ ہم کس طریقے سے سفر کریں گے؟ ہمیں بھارتی انٹیلیجنس کی نگاہوں سے بھی بچنا ہوگا اور ایک دوسرے کی نظروں میں بھی رہنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایک ٹولی کی شکل میں سفر کیا تو خام خواہ دوسروں کی نظروں میں آ جائیں گے۔ وہ بولا،
ہم اس طرح سفر کریں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی رہیں اور ایک دوسرے سے الگ الگ بھی رہیں۔ اس طرح ہم پہلے سے بھی سفر کر چکے ہیں، تم دیکھ لو گے۔ میں نے ایک اور ضروری سوال پوچھا، کیا اپنے مجاہدوں میں سے کسی کی تصویر پولیس کے ریکارڈ میں ہے؟ کمانڈو خالد نے ایک دم سے تو جواب نہیں دیا، کچھ سوچ کر سر ہلاتے ہوئے بولا، میرا نہیں خیال کہ مدھیہ پردیش یا مہاراشٹر کی پولیس کے پاس اپنے کسی مجاہد کا فوٹو ہو، کیونکہ ابھی تک ہمارا ایک بھی ساتھی گرفتار نہیں ہوا۔ میں نے اپنے سابقہ تجربے کی بنا پر کہا، کمانڈر، یہ ضروری نہیں کہ اپنا کوئی مجاہد گرفتار ہی ہو تو پولیس اس کا فوٹو اتار لے۔ پولیس اور خاص طور پر انٹیلیجنس والے کبھی کبھی مشکوک آدمیوں کی بھی اس طرح سے چھپ کر تصویریں اتار لیتے ہیں کہ اس آدمی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ کمانڈو خالد نے کہا، اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہوگی تو مجھے اس کی خبر نہیں، اور پھر تمہیں اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ہم لوگ اپنے حلیے بدل کر اس مہم پر نکلیں گے۔ ہم کافی دیر تک ایسی باتیں کرتے رہے۔ جب سارے معاملات طے ہو گئے تو کمانڈو خالد کہنے لگا، اب صرف ایک بات رہ گئی ہے، اور وہ یہ کہ تم کسی طرح جمیلہ بھابھی کو راضی کر لو کہ یا وہ تو پہلے پاکستان واپس چلی جائے، اور اگر تمہارے بغیر وہ پاکستان نہیں جانا چاہتی تو پھر ہماری اس طویل مہم کے دوران میری کزن کے ہاں بھوپال میں ہی رہے، وہاں اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کیا تم اسے راضی کر لو گے؟ میں نے کہا، میں کوشش کروں گا۔ پھر ایسا ہے کہ میں کل دن میں کسی وقت جمیلہ بھابھی کو یہاں بلوا لوں گا، تم اس سے بات کر لینا۔ اب تم آرام کرو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر کمانڈو خالد وہیں دری پر ایک طرف ہو کر لیٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے کہاں آرام کرنا چاہیے، کیا اسی کوٹڑی کے کونے میں پڑا رہوں یا باہر کھلی فضا میں؟ مجھے یاد آیا کہ کمانڈو خالد نے مجھے وہاں سے باہر جانے کو منع کیا تھا، چنانچہ میں وہیں کوٹڑی کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ دوسرے دن کمانڈو خالد نے جمیلہ کو خفیہ ٹھکانے پر بلوا لیا۔ میں نے اسے ساری صورتحال پوری طرح سے سمجھائی اور آخر میں یہی کہا کہ اس کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ پاکستان چلی جائے۔ میں بھی اپنے مشن کو مکمل کر کے تمہارے پاس پاکستان آ جاؤں گا۔ مگر جمیلہ مجھ سے الگ ہونے پر کسی بھی طرح راضی نہ ہوئی۔ وہ بھوپال میں کمانڈو خالد کی کزن کے ہاں ٹھہرنے پر تیار ہو گئی۔ اس وقت کوٹھڑی میں میرے، کمانڈو خالد اور جمیلہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ کمانڈو خالد نے کہا، کرمداد، اگر جمیلہ بھابھی تمہارے بغیر پاکستان نہیں جانا چاہتی تو اسے مجبور نہ کرو۔ ٹھیک ہے کہ وہ میری کزن لالا رخ کے ہاں بڑے آرام سے اور حفاظت سے رہ لے گی۔ جب ہم اپنا مشن مکمل کر لیں گے تو تم دونوں پاکستان چلے جانا۔ جمیلہ کی طرف سے میں بے فکر ہو گیا تھا۔ اب میری ساری توجہ اپنے مشن کی طرف تھی، اور مجھے ان لوگوں سے قہر آلود انتقام لینا تھا جنہوں نے میری بیوی اور مشرقی پاکستان سے اٹھائی ہوئی دوسری مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کی تھی۔ ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ سنتھاولی کے ناگ مندر کا بڑا مہنت پجاری دیو گری تھا۔ ہمیں باتیں کرتے کرتے شام ہو گئی۔ جمیلہ واپس کمانڈو منظر خالد کی کزن کے گھر جانے لگی تو اچانک میرے جسم کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگنے شروع ہوئے، ساتھ ہی مجھے اپنے جسم کا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ میں نے جمیلہ سے کہا، میں انسانی شکل میں واپس آ رہا ہوں۔ اتنا سن کر جمیلہ نے ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کمانڈو منظر خالد کی آنکھوں میں حیرت انگیز تجسس تھا۔ مجھے ایک جھٹکا لگا اور میں سانپ سے انسان کے روپ میں آ گیا۔ کمانڈو خالد مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، اللہ۔ جمیلہ نے میرے دونوں ہاتھ تھام کر چوم لیے اور کمانڈو خالد سے کہا، بھائی جان، یہ ہے کرمداد میرا خاوند۔ پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ کمانڈو خالد نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بولا، میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس پر مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ شاید ایسا منظر میں زندگی میں کبھی نہ دیکھ سکوں۔ میں نے کہا، کمانڈر، خدا سے دعا کرو کہ اب میں انسانی شکل میں ہی رہوں۔ یہی میری سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ اب کوئی پتہ نہیں میں کب اور کس وقت انسانی شکل سے سانپ کی شکل اختیار کر جاؤں۔ کمانڈو خالد کہنے لگا، خدا کرے کہ اب تم اسی شکل میں رہو، واقعی تم ایک خوش شکل کثرتی بدن والے جوان ہو۔ میں نے جمیلہ سے کہا، جمیلہ، ہمارے درمیان یہاں جو معاملہ طے ہوا ہے تم اسی پر قائم رہنا۔ اتنے میں ایک مجاہد اندر آ گیا، اسے کمانڈو خالد نے بلایا تھا، یہ اس کا خاص باڈی گارڈ تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کچھ حیران سا ہوا۔ کمانڈو خالد نے کہا، یہ ہمارا ساتھی کمانڈو کرمداد ہے اور جمیلہ بی بی کا خامند ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ جمیلہ بھابھی کو لالا رخ بہن کے گھر لے جاؤ۔
جمیلہ مجھ سے بغل گیر ہونا چاہتی تھی مگر وہ دو آدمیوں کی موجودگی میں ایسا نہ کر سکی اور صرف مجھ سے ہاتھ ملا کر اور مجھے دعائیں دے کر باڈی گارڈ مجاہد کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کمانڈو خالد کہنے لگا، بھائی کرمداد، یقین کرو، تمہیں انسانی شکل میں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ ہم دونوں خفیہ ٹھکانے سے نکلے اور ٹیلے کی جھاڑیوں والے گڑھے میں سے نکل کر ٹیلے کی ڈھلان کے ساتھ ساتھ چلتے پیچھے ایک ویران جگہ پر آ گئے۔ شام کا اندھیرا کافی پھیل چکا تھا اور بھوپال میں بھی رات کو سردی ہو جاتی تھی۔ کمانڈو خالد مجھ سے ایک قدم آگے چل رہا تھا۔ آگے ایک چھوٹا سا ویران ٹیلا تھا، ہم اس کے قریب سے ہو کر گزر گئے۔ ہمارے پیچھے پیچھے کمانڈو خالد کا باڈی گارڈ مجاہد سٹین گن تھامے چلا آ رہا تھا۔ ہم ویران میدان میں چلتے رہے۔ میدان کے کونے میں ایک شکستہ چار دیواری تھی جس کی چھت غائب تھی۔ چار دیواری کے اندر پرانی اینٹوں کے ڈھیر تھے۔ باڈی گارڈ نے آگے بڑھ کر ایک جگہ سے اینٹیں ہٹانی شروع کی، نیچے فرش نکل آیا۔ فرش پر لکڑی کا ایک تختہ تھا، اس نے تختے کو اٹھا دیا۔ نیچے کسی تہہ خانے کی سیڑھیاں تھیں، ہم سیڑھیاں اتر کر ایک تہہ خانے میں آ گئے۔ باڈی گارڈ مجاہد نے بیٹری کا ایک لیمپ جو وہاں پڑا تھا روشن کر دیا۔ لیمپ کی روشنی میں مجھے تہہ خانے میں لکڑی کے 10-12 بڑے بڑے باکس دکھائی دیے۔ کمانڈو خالد نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان باکسوں میں ہر قسم کا اسلحہ اور ہتھیار موجود ہے۔ تم پاک آرمی والوں کے سابق عہدے دار ہو، تمہیں یہ اسلحہ دیکھ کر خوشی ہوگی۔ مجاہد نے بکسوں کے ڈھکن ہٹائے۔ ان بکسوں میں سٹین گنیں، سٹین گنوں کے میگزینوں کی بیلٹیں، بارودی سرنگیں، ہینڈ گرنیڈ، پستول اور دوسرے ہتھیار اور ڈائنامائٹ کی چھڑیوں کے گٹھے اور ٹائم بم پڑے تھے۔ مجھے اتنا سارا اسلحہ دیکھ کر واقعی بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے پوچھا، اتنا اسلحہ کہاں سے حاصل کیا؟ وہ کہنے لگا، یہ سب بھارتی یونٹوں کا اسلحہ ہے جو ہمارے آدمی بھوپال اور گوالیار کے فوجی کیمپوں اور کانوائیوں پر شب خون مار کر لائے ہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ ہمیں اپنے سنتھاولی کے ناگ مندر والے کمانڈو آپریشن میں کس قسم کے ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی؟ میں نے کہا، ہمیں کچھ بارودی سرنگیں اور ٹائم بموں کی خاص طور پر ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے آدمیوں کے پاس ایک ایک سٹین گن، 4 دستی بم وغیرہ کافی ہوں گے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، یہ سارا اسلحہ آج رات کو ہمارے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ جائے گا۔ وہاں سے ہم واپس اپنے خفیہ ٹھکانے پر آ گئے۔ رات کو کمانڈو خالد کے مجاہدوں نے مطلوبہ اسلحہ اور ہتھیار ہماری کوٹھڑی میں پہنچا دیا۔ میں نے سارے ہتھیاروں کو اور ٹائم بموں کو چیک کیا۔ یہ بھارتی فوج کا اسلحہ تھا اور بڑا ٹھیک ٹھاک تھا۔ کمانڈو خالد اور میں نے دونوں نے رات کا کھانا وہیں منگوا کر کھایا اور پھر اپنی مہم کے پہلے منصوبے پر غور شروع کیا۔ کمانڈو خالد ایک فوجی کمانڈر کی طرح منصوبے کے ہر پہلو پر اپنی رائے کا اظہار کرتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھوپال کا یہ مجاہد کمانڈو ایکشن کی تمام باریکیوں سے آگاہ تھا۔ کہنے لگا، سنتھاولی کا ناگ مندر جھانسی سے آگے دیو گڑھ اور سنبل پور کے درمیان واقع ہے۔ وہاں سے آگے تم ہماری کمانڈو پارٹی کو گائیڈ کرو گے؟ میں نے پوچھا، کیا ہمارے باقی آدمی یہاں سے ہمارے ساتھ جھانسی کی طرف روانہ ہوں گے؟ کمانڈو خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہیں یہاں سے نکلنے کے بعد اپنے آپ معلوم ہو جائے گا۔ دوسرے دن شام ہوتے ہی ہم نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ اب ہم 7 آدمی تھے۔ 5 کمانڈو خالد کے سرفروش مجاہد تھے جن کا تعلق بھوپال ہی سے تھا۔ ایک کمانڈو خالد تھا اور ایک میں۔ ہم دونوں نے معمولی کپڑے یعنی میل خورے رنگ کی جیکٹیں اور پرانی پتلونیں پہن رکھی تھی۔ میں نے سر پر گلو بند لپیٹا ہوا تھا۔ کمانڈو خالد نے چمڑے کی انجن ڈرائیوروں والی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اپنے لباس اور حلیے سے ہم ریلوے ورکشاپ کے مکینک لگتے تھے۔ ہمارے ساتھ 5 مجاہد تھے۔ وہ سادھوؤں کے بھیس میں تھے اور ایک ٹولی کی شکل میں ہم سے ذرا پرے ہٹ کر چل رہے تھے۔ مجاہد سادھوؤں میں سے 3 سادھوؤں نے ایک ایک گٹھڑی بغل میں دبائی ہوئی تھی۔ اس میں ضرورت کے وقت ہمارے کام آنے والا اسلحہ تھا۔ میرے اور کمانڈو خالد کے پاس ایک ایک پستول تھا جس کے آگے سائلنسر لگا تھا۔ کچھ فالتو گولیاں ہم نے جیکٹ کی اندرونی جیبوں میں چھپا رکھی تھیں۔ میرے پاس ایک بڑا کمانڈو چاقو بھی تھا۔ اپنے خفیہ ٹھکانے سے ہم شام کو جھٹپٹے میں نکلے تھے۔ جب بھوپال شہر کی آبادی شروع ہوئی تو مجاہد سادھوؤں کی ٹولی ہم سے الگ ہو گئی۔ بھوپال سے جھانسی تک کے 2 ٹکٹ پہلے ہی ہم نے منگوا لیے تھے۔ بھوپال شہر کافی گنجان آباد شہر تھا۔ نئی کالونیاں بھی بن گئی تھیں اور پرانے گنجان محلے بھی تھے۔ تاریخی مسجدیں اور دوسری عمارتیں اور محل بھی تھے۔ ہم شہر سے ہٹ کر چل رہے تھے۔
شہر کی جانب اور نئی کالونیوں کی طرف رات کے پہلے اندھیرے میں بجلی کی بتیاں روشن ہو گئی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ مجاہد سادھوؤں کی ٹولی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک جگہ سے ہم نے آٹو رکشہ لے لیا اور بھوپال ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ جھانسی کو رات کے 8:15 بجے گاڑی نکلتی تھی۔ یہ گاڑی ممبئی سے آ رہی تھی۔ ہم دونوں پلیٹ فارم پر آ کر ایک جگہ جہاں زیادہ روشنی نہیں تھی بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں نے کمانڈو منظر خالد سے پوچھا، ہمارے مجاہد ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہی جھانسی جائیں گے نا؟ ہاں، مگر وہ ہمارے ڈبے میں نہیں ہوں گے۔ گاڑی رات کے 9 بجے آئی۔ کمانڈو خالد اس دوران عقابی نگاہوں سے پلیٹ فارم کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ گاڑی پلیٹ فارم پر رکی تو اس نے مجھے کہا، ہم الگ الگ ڈبوں میں بیٹھیں گے، جھانسی پہنچ کر دوبارہ ایک دوسرے سے ملیں گے، اب تم جاؤ۔ مسافر ٹرین سے اتر رہے تھے۔ ٹرین میں کافی رش تھا۔ میں ایک ڈبے میں بیٹھ گیا۔ ٹرین کچھ دیر رکنے کے بعد بھوپال سے جھانسی کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ ٹرین ممبئی سے دلی جا رہی تھی۔ یہ ایکسپریس ٹرین تھی۔ بھارت کی ریلوے نے اس کا کوئی نام رکھا ہوا تھا جو میں بھول چکا ہوں۔ کوئی جنتا ایکسپریس قسم کا نام تھا شاید۔ ٹرین کو رات کے پچھلے پہر جھانسی پہنچنا تھا، مگر راستے میں ایک پل ٹوٹا ہوا تھا جس کی وجہ سے ٹرین کافی لیٹ ہو گئی اور اگلے روز دن کے 10-11 بجے جھانسی پہنچی۔ میں ڈبے سے اتر کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ جھانسی بھی بھوپال کی طرح ایک بڑا شہر تھا اور اس کا اسٹیشن کافی بارونق تھا۔ وہاں پولیس کے کچھ سنتری بھی نظر آئے۔ میں پلیٹ فارم پر ایک آہنی ستون کی اوٹ میں کھڑا کمانڈو خالد کو مسافروں کے ہجوم میں تلاش کر رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے چونک کر دیکھا